پروگرام نیوز کارڈ کے ساتھ میں ہوں اسما نواز۔ سینٹ کی اہم کرسی کا کل بڑا مارکا، کون جیتے گا کون ہارے گا، حکومت اور اپوزیشن دونوں پر امید۔ کل سجے گا میدان، کون ہوگا بڑا کھلاڑی، عمران خان یا زرداری؟ ملاقاتوں اور رابطوں کا آخری دن تھا، کس کی کوششیں رنگ لائیں گی؟ اگر ووٹوں پہ نظر ڈالی جائے تو اس وقت حکومتی اتحاد اپوزیشن سے پیچھے ہے، کیونکہ حکومتی اتحاد کے پاس اس وقت 48 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے، جبکہ اپوزیشن کے پاس 52 ووٹس ہیں۔ لیکن ایوان بالا میں جیتنے کے لیے 51 ووٹ درکار ہیں۔ اس وقت سب سے اہمیت کے حامل جو جماعتیں ہیں وہ جماعت اسلامی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ اسی لیے آج بلاول بھٹو زرداری نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی ملاقات کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا یہ کہنا تھا کہ رہنماؤں سے مشاورت کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ بازی کیسے پلٹے گی، کتنے امکانات ہیں اور کل اہم مارکے میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے پینل کا میں آپ سے تعارف کرواتی جاؤں۔ فرید کاکر صاحب جو کہ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، علی فرقان صاحب سینئر صحافی، فیاض محمود سینئر صحافی، تمام پینلسٹ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ فرید، جیسے کہ ہم بات کر ہی رہے تھے، سینٹ کا الیکشن ہے، بہت اہم مارکہ ہے، بہت اہم دن ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ مکمل ٹرانسمیشن بھی کریں گے، لیکن ووٹوں کی بات کی میں نے کہ اس وقت حکومتی اتحاد جو ہے وہ ذرا کمزور نظر آتا ہے نمبرز آف گیمز کی وجہ سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ووٹ لے سکتی ہے حکومتی جماعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میرے خیال سے بہت اہم مقابلہ ہوگا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی بن کر سینٹ میں کھیلتے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 2-3 الیکشنز کی بات کریں تو ایسے ہی ہوا ہے، جیسے پچھلے الیکشن میں ہوا کہ نون لیگ کو شکست دی گئی، زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہی کھلاڑی تھے، لیکن اس دفعہ مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب کا ہے، تو اس لیے ذرا زیادہ انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کینڈیڈیٹس کی بات کریں تو ایک طرف صادق سنجرانی صاحب ہیں، بہت ان کے اچھے روابط ہیں، وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں پولیٹیشنز کو، اچھے بزنس مین بھی ہیں اور ان کو میرے خیال سے ذرا وہ گڈ بکس میں ہیں پاور کے، جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے میرے خیال سے ان کے ساتھ ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے ایک جس طرح انہوں نے شکست دی حفیظ شیخ صاحب کو، میرے خیال سے وہ انتہائی اہم ہے اور حیران کن بھی تھی۔ بہت سارے ہمارے یہ صحافی بھائی سارے موجود ہیں، یہ سب جب لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے تو یہی لگ رہا تھا کہ صادق کہ حفیظ شیخ جیت جائیں گے، لیکن ایک انہوں نے بڑا جو ہے وہ بریک تھرو کیا اور پھر وہ جیت گئے، تو کل بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عدد کی بات کریں تو عددی اس میں ہمیں اپوزیشن کا پلڑا ذرا بھاری نظر آتا ہے۔ 52 نمبرز ہیں ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس 48 ہے، لیکن آج جو ہے آج کوئی بھی جو ہے وہ اوپن بیلٹ کی بات نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی نہ انہوں نے آج اوپن بیلٹ کی بات ان کو کرنی چاہیے تھی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ آئیں اوپن بیلٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہار جاتے ہیں، ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ان کا ایک امیج اوپر آ جاتا ہے، لیکن آج انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ علی فرقان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی۔ السلام علیکم علی صاحب، آپ تو پارلیمنٹ میں اس وقت بھی موجود تھے، میری آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، تو یہ بتائیے کہ کتنا کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور کتنا پیسہ چلا ہے اس بار سینٹ الیکشن میں؟ جی، مقابلہ تو یقیناً بہت سخت ہے، چونکہ آپ کے سامنے ہے تمام اعداد و شمار کہ بہت واضح کوئی فرق نہیں ہے اس سینٹ کے الیکشن میں، اس لیے مقابلہ تو یقیناً بہت سخت ہے۔ اگر ہم عددی اعتبار سے دیکھیں تو یقینی طور پہ یوسف رضا گیلانی کو کچھ برتری حاصل ہے اور انہیں جو ہے اس میں کامیاب ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ صادق سنجرانی نے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں 13 اضافی ووٹ حاصل کیے تھے جو کہ حزب اختلاف کے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر اس سینٹ انتخابات کی اہمیت اور اس کی جو باز گشت ہے قومی ذرائع ابلاغ میں، عوامی حلقوں میں، وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ ایک اپ سیٹ کر کے آئے ہیں حکومت کو، اکثریت کے باوجود قومی اسمبلی سے سینٹ کے امیدوار جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور صادق سنجرانی جو ہے انہوں نے 2019 میں ایک اپ سیٹ کیا تھا کہ حزب اختلاف کے اکثریت کے باوجود وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ انہوں نے ناکام بنائی تھی، تو اس وجہ سے ہی اس انتخابات کی جو اہمیت ہے
وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کافی جو ہے وہ اس میں دلچسپی بھی پائی جاتی ہے، نہ صرف سیاسی حلقوں کی بلکہ عوامی حلقوں کی جانب سے بھی اس میں جو ہے وہ کافی دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ یقیناً کل جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اس وقت تک اگر ہم بات کریں جو کہا جا رہا ہے، جو قومی یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں اور جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو غیر جانبدار ہونے کی باتیں کہی جا رہی تھی حزب اختلاف کی جانب سے، وہ اب کچھ دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حد تک غیر جانبدار نہیں ہو پائے گی اس انتخاب میں کہ وہ حکومت جی علی فرقان صاحب، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے حافظ عبد الکریم کا بیان ابھی سامنے آیا کہ انہیں فون کر کے کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیا جائے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے ٹیلی فونک رابطے ابھی تک جاری ہیں اور کل کچھ نہ کچھ مزید تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیا پی ٹی ایم میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت آپ دیکھیے کہ کسی حزب اختلاف کے رہنما نے یہ بیان نہیں دیا، بلکہ یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے. یہ بات انہوں نے دانستہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہی الیکشن سے بہت پہلے. پھر الیکشن کے دن جب میری خود ان سے بات ہوئی، میں نے ان کا انٹرویو کیا جبکہ اس وقت پولنگ کا عمل جاری تھا، تو میں نے کہا کہ اب بھی آپ قائم ہیں اس بیان پہ؟ تو انہوں نے کہا وہ بالکل اپنی بات کے اوپر قائم ہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج ان کے حق میں سامنے آئے. لیکن آج اگر آپ دیکھیے تو آج مریم نواز جو ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ ان کے اراکین سینٹ کو فون کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شازیہ مری، وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ سینیٹرز کو جو ہے وہ دباؤ میں لایا جا رہا ہے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حزب اختلاف جو کہ پہلے کافی پراعتماد تھی اور پر یقین تھی کہ وہ اس اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے کردار کو غیر جانبدار رکھ سکے گی، یا وہ امید رکھتے تھے، تو وہ امید کم از کم ان کو اب جو ہے وہ نہیں ہے. اور آج کے بیانات اس کے سامنے ہیں. کس حد تک یہ کامیاب ہو پائے گی اس حوالے سے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو ہمارے سامنے ہے، وہ خود بھی تو ووٹ کو ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، وہ خود بھی تو اراکین کو خرید رہے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے یہ تو یقینی طور پہ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حکومت یا اپوزیشن جو ہے وہ اپنے انداز میں اپنے طریقے جو ہے وہ نہیں آزما سکتے. یہ طریقے اوپن چھوڑے جانے کی بات ہو رہی تھی. یہ نہیں کہا جا رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا کام الیکشن کو شفاف بنانا نہیں تھا، ان کا کام تھا کہ وہ اپنا کردار جو ہے، جو کہ حزب اختلاف ان سے چاہتی تھی یا وہ توقع رکھتی تھی، اور ان کے غیر جانبدار ہونے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ حزب اختلاف یہ اس سیٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. یقینی طور پہ اس میں حزب جو حکومتی اراکین اسمبلی تھے ان کے ووٹ گیلانی صاحب کو حاصل ہوئے، تبھی جو ہے وہ سینٹ کی نشست جو ہے وہ حاصل کر سکے. بصورت دیگر وہ عددی اعتبار سے یہ نشست حاصل نہیں کر سکتے تھے. جو دوسری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے، چونکہ زیادہ بات ہو رہی ہے تو آج حکومتی حلقے بھی جو ہے وہ خاصے پراعتماد دکھائی دے رہے ہیں. آج صادق سنجرانی جو ہے ہم نے دیکھا کہ اگرچہ انہوں نے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں سینٹ کے، انہوں نے اپنے چیمبر سے اپنا سامان جو ہے وہ اپنے گھر منتقل کر دیا ہے، لیکن ابھی تک صادق سنجرانی نے اپنے چیمبر سے جو ان کا سامان ہے ضروری وہ منتقل نہیں کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ اشارے ایسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں ہمیں حکومتی رہنماؤں کی جانب سے کہ انہیں حمایت جو ہے وہ حاصل ہے کسی نہ کسی صورت میں. بہت شکریہ علی فرقان، آپ ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. فرید، جیسے کہ علی بتا رہے تھے کافی تفصیلی انداز میں انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی تک جس طرح صادق سنجرانی صاحب نے وہاں سے شفٹ بھی نہیں ہوئے، تو کیا کل واقعی طور پر فتح جو ہے وہ حکومت کو نظر آ رہی ہے اسی لیے وہ اتنے پورے اعتماد ہیں، یا کچھ اور پس پشت محرکات سامنے آئیں گے؟ آسما، آج کا موسم میرے خیال سے قدرتی اور سیاسی موسم دونوں انتہائی خطرناک ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے ان کو بھی ظاہر سی بات ہے، ایک تو صادق سنجرانی صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے جیسے آج
PMLN کے مختلف لوگوں نے پریس کانفرنس کی, حافظ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, شاہد خاقان عباسی, حسن اقبال اور مریم اورنگزیب ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے یہ بات کی کہ ڈفرینٹ کالز آ رہی ہیں, لیکن گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے تو صادق سنجرانی صاحب کے جیتنے کے چانسز 1% بھی نہیں ہیں. لیکن اگر صادق سنجرانی صاحب جیتے ہیں تو اٹ مینس کہ انہوں نے ووٹ توڑے ہیں. ووٹ توڑنا جو ہے وہ میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر ناممکن ہے. نہ تو سنجرانی صاحب کو ایسی کوئی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ جیت سکے. حفیظ گیلانی صاحب کی چالے فرید, یہ ووٹ توڑنے کا رواج تو اب مستقل رہا ہے. 2018 کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی, اس میں PTI کے اراکین بھی شامل تھے. یہ تو رواج ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے گا پھر اگر ووٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تب ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. اس وقت ان کی ڈفرینٹ سوچ اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میرے خیال سے اگر اپوزیشن نیوٹرل رہتی ہے, میں آپ کے ایک ہی بات ہے, اگر اپوزیشن نیوٹرل رہتی ہے تو یوسف رضا گیلانی 100% جیتیں گے. اگر انفلوئنس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس, چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ڈفرینٹ ادارے ان کے انڈر ہوتے ہیں, ان کے پاس اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں, پھر میرے خیال سے سنجرانی صاحب کو جیتنے کے کوئی امکانات ہیں. لیکن کل میری جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب, وہ میرے پروگرام ہی آئے تھے, انہوں نے بھی ایک بات کی. انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ کو کسی بھی لیول پہ سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اگر ہم یا تو ہم اپوزیشن کو ووٹ کریں گے یا پھر ہم نیوٹرل رہیں گے, جس طرح ہم نے سینٹ کے انتخابات میں جب نیشنل اسمبلی یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کو ووٹ کر رہی تھی تو وہ نیوٹرل رہے, انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. یا تو وہ ووٹ کاسٹ کریں گے نہیں, اگر کریں گے تو پھر وہ حفیظ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے. اور سیم عوامی نیشنل پارٹی, میرا یہ خیال ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ کل پھر ایک دفعہ جو ہے ایک بڑی بریکنگ نیوز دیں گے. جی بالکل. فیاض محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم فیاض, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ووٹوں کے فرق سے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں؟ فرید نے تو کہا کہ وہ سامنے جیت لے کے آئیں گے, لیکن مقابلہ بڑا سخت ہے. آپ کیونکہ مستقل کور کرتے آئے ہیں سارے سیشنز کو, آپ اجلاس کو بھی کور کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کتنے ووٹوں سے جیت سکتے ہیں؟ آسما, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. ابھی یہ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کتنے ووٹوں سے جیت سکتے ہیں. ابھی کی جو نمبر گیم ہے اس میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کو برتری حاصل ہے حکومتی اتحاد پر. لیکن کیونکہ سینٹ کی بات کریں تو اس میں خفیہ ووٹنگ ہے, اور خفیہ ووٹنگ میں صادق سنجرانی, آپ کو پتا ہے پہلے 14 ووٹ پیچھے تھے, لیکن اس کے باوجود جو عدم اعتماد کی تحریک لائی تھی اپوزیشن مل کے, اس کو انہوں نے شکست دے دی تھی. تو اس میں سے ایسے سینیٹر ابھی بھی موجود ہیں جو ریٹائر نہیں ہوئے اور وہ سینٹ کا حصہ ہی ہے. اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون کھلم کھلا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے ان کو خدشہ ہے کہ ان کے سینیٹر وہ سنجرانی صاحب کی طرف جا سکتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے, اس کے بعد مسلم لیگ نون نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے لوگوں کو کالز بھی موصول ہو رہی ہیں, اور انہوں نے کچھ وہاں پہ بتایا بھی ہے ان کے ایک سینیٹر نے. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان تمام تر دعووں کی نفی کی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے مختلف ہے. پیپلز پارٹی اب بھی سمجھتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو رول ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے اور وہ بآسانی جیت بھی سکتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں جو مجھے ابھی تک کی جو صورتحال ہے, جو نمبرز کو دیکھا جائے, جماعت اسلامی آپ کو پتا ہے پہلے انہوں نے ووٹنگ میں بھی وہ نہیں آئے, تو اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے. جیسے انہوں نے کل جب وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت بھی وہ نیوٹرل رہے. تو اگر وہ نیوٹرل رہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو لاس ہے وہ اپوزیشن کو ہوگا, وہ اپوزیشن کے اتحاد کو نقصان پہنچے گا. لیکن کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہے اور اس پورے پروسیس میں صادق سنجرانی نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ جو ہے اوپن بیلٹ کے حامی ہیں. عمران خان اور ان کی جماعت تو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی, لیکن صادق سنجرانی صاحب تو یہ کبھی انہوں نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا. اور ظاہر ہے وہ کھل کے کھیلیں گے اور ان کے تعلقات بھی ہیں اور وہ 3 سال سے چیئرمین سینٹ بھی ہیں. مجھے ابھی تک کی جو لگ رہا ہے اس میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سا امیدوار کتنے ووٹوں سے جیتے گا. ظاہر ہے زرداری صاحب نے جو پیچھے کہا تھا ان کا یہ تھا کہ ہمارے 20 ووٹ کم ہیں, وہ اپنی پوری ہوم ورک کر کے اتریں گے. آپ کو پتا ہے زرداری صاحب جس جگہ پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں پکا ہاتھ ڈالتے ہیں, اور وہ یوسف رضا گیلانی کو لے کے آئے. یوسف رضا گیلانی نے ایک اپسٹ شکست دی جو بہت مشکل کام تھا, لیکن انہوں نے شکست دے دی. اور ابھی تک تو دونوں ہی امیدوار میرے نزدیک فیورٹ ہیں.
अगर मैं इसलिए फेवरेट कह रहा हूं कि 14 वोट कम कर सकते हैं संजरानी साहब जब तहरीक अदम एतमाद आती है, तो अब तो सिर्फ 5 से 6 वोटों का 4 वोटों का डिफरेंस है। तो ये तो वह आसानी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। जरूरी नहीं है कि वो खरीदें, लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत से जराए, बहुत से तरीके भी होते हैं कि वो लोगों को कायल कर सकती है। तो अब देखते हैं कि कल इस पे उस वक्त आसिफ बिजिंजो साहब थे और यूसुफ रजा गिलानी के पॉलिटिकल वर्क में भी मेरे ख्याल से एक फर्क है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त जरदारी साहब और एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे खेल रहे थे, अब वो एक दूसरे के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सूरत-ए-हाल जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और फयाज, आपको लगता है, और फरीद आपको भी, कि अब पीडीएम में खुद से भी मुझे लगता है कि पीएमएलएन बहुत सीरियस नहीं ले रही इस मामले को, बहुत पीछे है, जबकि आज मुलाकात के लिए गफूर हैदरी साहब भी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात की, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कॉल की, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की गई, जबकि बहुत अहम अहमियत हासिल है इस वक्त जमात इस्लामी को। आपको क्या लगता है फयाज, ये क्या पॉलिसी है पीएमएलएन की? क्या वो नहीं चाहते कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी जीते? नहीं, देखिए, एक होता है इत्तेहाद और एक होता है अपना उम्मीदवार। ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के पास 18 सेनेटर्स हैं, उसके बावजूद उनका कोई अपना उम्मीदवार इस रेस में नहीं है। इस पूरी रेस में अब जब जिस पार्टी का उम्मीदवार होता है वो ही ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है। अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन को ये तो कह दिया कि हम यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे, तो जाहिर है वो अपनी हद तक तो वोट दे सकते हैं, बाकी दूसरी जमातों से राब्ते करना वो तो पीपल्स पार्टी का काम है, और या मौलाना गफूर हैदरी साहब क्योंकि उम्मीदवार हैं उनका काम है। वो उम्मीदवार हैं, वो कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून तो सिर्फ इसमें वोटर है। मुस्लिम लीग नून ने तो पहले ही अपोजिशन लीडर की निशिस्त मांग ली कि वो हमें दे दिया जाए। वो उनको यकीन है कि अपोजिशन पर तो हमने बैठना है, वो हमारा ही होगा। इस पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो ये देखने वाली बात है कि कौन होगा। हाँ, जो हुकूमत के साथ आपको पता है मुस्लिम लीग नून का एक जो मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, और उसके लिए ही ये इत्तेहाद भी किए जा रहे हैं उनके लिए, और कोई मसला नहीं है। आज इमरान खान को आप साइड पे हटा दें तो मुस्लिम लीग नून खुश हो जाएगी। तो वो उन्हीं के ही बुक्स में आप ये कह लें कि यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान का जो नॉमिनेटेड बंदा है वो किसी भी तरीके से शिकस्त खा जाए। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून खुद मैदान में नहीं है, उनका उम्मीदवार मैदान में नहीं है, तो वो जाहिर है उस तरह लोगों के पास वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। वो तो अगर जाते तो वो अपने उम्मीदवार के लिए मांगने जाते, वो तो सिर्फ वोट देने की हद तक है। वो उनके इत्तेहादी है, तो उन्होंने कहा जी हम ठीक है वोट दे देंगे। इसी तरह क्योंकि पीपल्स पार्टी का अपना बंदा यूसुफ रजा गिलानी वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने वोट भी मांगने हैं, उन्होंने लोगों के पास जाना भी है, उन्होंने कैंपेन भी करनी है। इसी तरह मौलाना जो गफूर हैदरी हैं वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है JUI पे इस पूरी एक्टिव होगी, मुतहरिक होगी कि उनकी कोशिश होगी कि जमात इस्लामी से भी रब्ता किया जाए, मेंगल ग्रुप से भी रब्ता किया जाए, दीगर जमातों से भी रब्ता किया जाए। लेकिन ये मुकाबला तो ऊपर ही है। वो जिस तरह नहीं था पूरे सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी साहब और जो हफीज शेख साहब, इनका मुकाबला था, ठीक कल उसी तरह एक निशस्त का मुकाबला है, वो है चेयरमैन सेनेट। और इसी पे ही कल आपने सट्टा भी लगना है, सब कुछ लगना है, जादू भी चलना है, सब कुछ इसी पे होना है कि संजरानी साहब जीते हैं या गिलानी साहब जीते हैं। तो शर्तें भी इसी पे लगनी है। तो इसलिए जो कल का जो मार्का है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है संजरानी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब का। बिल्कुल, हमारे साथ फोन लाइन पे रहिएगा, हम आपसे मजीद भी आपकी राय जानेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक इन न्यूज़ कार्ड, और हम बात कर रहे हैं कल अहम मार्का होने जा रहा है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो हमने काफ़ी गुफ्तगू की, लेकिन डिप्टी चेयरमैन की सीट भी बहुत अहम है। क्या अपोजिशन डिप्टी चेयरमैन की सीट भी ले सकेगी या नहीं? जी फरीद, डिप्टी चेयरमैन के जो 2 कैंडिडेट हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो कि अपोजिशन की तरफ से हैं, और मिर्ज़ा अफरीदी को जो है वो हुकूमत ने चुना है। आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इन दोनों में से? मेरे ख्याल से अगर हम बात करें दोनों कैंडिडेट्स की, एक तो दोनों को इसलिए पिक किया गया है, एक तो बलूचिस्तान से हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, पहले भी डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त पर रहे हैं। मिर्ज़ा अफरीदी साहब का ताल्लुक PTI से है, आज मेरी इनसे बात हुई है, रब्ता हुआ है मेरे इनसे। मेरे ख्याल से गफूर हैदरी साहब का पलड़ा यहाँ पे बारी नज़र आता है। ये फिर कोई अगर मिर्ज़ा अफरीदी साहब जीत जाते हैं तो मेरे लिए एटलीस्ट ये हैरानी की बात होगी, क्योंकि जब PTI ने ऑफ़र किए तो ऑफ़र तभी की जाती है जब वो बंदा आपको लग रहा हो कि वो जीत सकता है, ताकि फिर वो अपनी भी एक ज़रा बैकअप के लिए आप ये कह सकें कि हमने भी तो इसकी हिमायत की। मेरे ख्याल से गफूर हैदरी साहब ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। उसकी वजह है कि वो एक तो
ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تمام پارٹی سے, پھر پہلے بھی ڈپٹی چیئرمین کی نشست پر وہ پہلے رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ غفور ادریس صاحب میرے لیے زیادہ میرے خیال سے مؤثر بہتر کینڈیڈیٹ ہوں گے. لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتیں گے تو ہی غفور ادریس صاحب جیتیں گے, لیکن اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا کہ وہاں چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے اور ڈپٹی چیئرمین بھی بلوچستان سے. تو یہ تو اب کل دیکھنا ہوگا, لیکن میرے خیال سے اگر ہم کینڈیڈیٹ کو کمپیئر کریں تو مجھے غفور ادریس صاحب ذرا زیادہ مؤثر اور مضبوط کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں. جی علی فرقان صاحب, ہم ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انٹرویو بھی ان کا ابھی آپ نے کیا, بہت ملاقات آپ کی رہتی ہے, دھرنا بھی کور کیا. عبدالغفور حیدری ایک مضبوط امیدوار تھے, تو حکومت کی آفر جو ہے وہ مولانا صاحب نے کیوں قبول نہیں کی؟ جی, عبدالغفور حیدری کی آپ اگر امیدوار کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ان کا کرائیٹیریا میری نظر میں محض اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور گزشتہ جب وہ رضا ربانی کے دور میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ اس سے پہلے بھی منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کے کرائیٹیریا کے اوپر صرف یہی تھا کہ ان کا تعلق JUI سے ہے اور وہ بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں. باقی جو بات مرزا خان افریدی کی ہے, 3 سال سے وہ سینٹ میں موجود ہیں. کم از کم یہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی حیرت انگیز تھی ان کی نامزدگی, کیونکہ سینٹ کے 3 سال میں ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کوئی متحرک کردار ادا کیا ہو سینٹ میں, نہ ہی کبھی ہم نے ان کی کوئی ایسی تقریر سنی ہے, نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی لیجسلیشن, کوئی موو, کوئی موشن, کوئی ریزولوشن, کوئی سینٹ کی کاروائی کے اوپر ایسی نمایاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. تو ان کی اس پوزیشن کے اوپر تقرری, جبکہ وہ آزاد جو ہے منتخب ہوئے ہیں, اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, تو امیدوار کا انتخاب وہاں سے ہونا چاہیے تھا. تو ان کی جو نامزدگی ہے وہ یقیناً بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے, اور یہ ایک کنٹروورسی بھی جو ہے وہ جنم دے رہی ہے مرزا افریدی کی تقرری, کیونکہ 2018 میں غالباً انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا جب وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے, اور اس کے بعد کب وہ تحریک انصاف میں گئے اس کا علم بہت سارے لوگوں کو ابھی تک نہیں ہے. جہاں تک بات ہے غفور حیدری کو حکومت کی پیشکش کی, تو یقیناً وہ کوئی سنجیدہ پیشکش نہیں تھی, اور اس کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ اسی قسم کا ہی حزب اختلاف یا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے دیا جانا تھا. اگر وہ کوئی سنجیدہ پیشکش ہوتی تو اس کے اوپر یقیناً بات چیت PDM سے کی جاتی, باقی جماعتوں سے کی جاتی, یا مولانا فضل الرحمان سے کی جاتی, اور اس کا انداز جو ہے اس پیشکش کا وہ بھی مختلف جو ہے وہ ہوتا. جی, لیکن علی فرقان آپ یہ دیکھیں کہ آج شیخ رشید صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نے سب کی رائے سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئے ہیں, لیکن آپ خود حیران ہونے کہ مرزا افریدی کا اس طرح سے ڈپٹی چیئرمین کے لیے سامنے آنا, کیا صرف ان کا بھی یہی کرائیٹیریا ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, یا سنجرانی صاحب کے منظور نظر ہیں؟ مرزا افریدی کے کرائیٹیریا کی آپ غالباً بات کر رہی ہیں, تو مرزا افریدی فاٹا سے منتخب ہوئے ہیں, آزاد سینیٹر منتخب ہوئے تھے 2018 میں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت 2018 میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی غالباً جو ہے وہ جوائن کیا تھا, اور اس وقت یقیناً وہ ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے اور چیئرمین سینٹ کے قریب جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. لیکن یہ بہرحال سوالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کی قیادت سے یہ اٹھ رہے ہیں, اور یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی انتخاب کا کرائیٹیریا کیوں ہے, چونکہ سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف اس وقت سینٹ میں, ان کا چیئرمین سینٹ کا منصب جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی جماعت سے نہیں ہے, اور ڈپٹی چیئرمین کے اوپر بھی کوئی امیدوار جو ہے وہ تحریک انصاف کی جماعت سے نہیں لیا گیا. اور یہ سوال جو ہے یہ بڑا سوال ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر اور تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر. علی فرقان اور فرید کاکر, آپ دونوں سے میرا یہی سوال ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے, آج زہرانے میں خطاب کیا پرائم منسٹر صاحب نے اور طریقہ کار واضح کیا کہ آپ ووٹ کس طرح سے کاسٹ کر سکتے ہیں. شہریار افریدی کے ووٹ ضائع ہونے کی خبر بھی ہم سب کے سامنے ہے, جبکہ عامر لیاقت نے ہمیں بتایا کہ ٹک ایسے نہیں, ٹک ایسے ہوتا ہے. تو تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے ہم جیسے ناجیز لوگوں کے لیے آپ بتا سکتے ہیں, علی فرقان آپ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ طریقہ کار کیا ہے, کیا ووٹ ضائع کرنے کے لیے کس طرح سے طریقہ آزمایا جا سکتا ہے, اپنایا جا سکتا ہے, ووٹ کس طرح سے صحیح طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ جی, اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ جو کل انتخاب ہونے جا رہا ہے
یہ بڑا سادہ ہے اور اس میں ووٹ کے ضائع ہونے کے امکانات بہت کم ہیں نسبتاً سینٹ کے اس الیکشن کے جو کہ گزشتہ ہفتے میں ہوا تھا اس کے مقابلے میں. چونکہ یہ جو سینٹ کا انتخاب تھا اس میں بہت زیادہ امیدوار ہوتے ہیں اور اس میں ترجیحی ووٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. آپ نے اس امیدواروں کے نام کے سامنے اپنی ترجیح نمبر 1, ترجیح نمبر 2 اور ترجیح نمبر 3 کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے اور اس میں اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ووٹ کو جو ہے وہ گنا جاتا ہے. لیکن یہ جو اب کل انتخاب ہونے جا رہا ہے چیئرمین سینٹ کا, یہ نسبتاً بہت سادہ ہے, بہت آسان ہے. آپ کے سامنے 2 امیدوار ہوں گے, 2 بیلٹ ہوں گے چیئرمین سینٹ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے. تو آپ کے لیے ان کو اس بیلٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا, اس لیے امکان جو ہے وہ کم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس میں 3 ووٹ جو ہے وہ ضائع ہوئے تھے اور آپ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ بھی اس قسم کا کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے تو کچھ سینیٹر شاید دانستہ طور پہ جو ہے وہ اپنے ووٹ کو ضائع کرنے میں ہی اپنی افادیت جو ہے وہ جانے گئے. جی علی, جی فرید, جس طرح ووٹ ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں, علی نے کافی وضاحت سے بیان کیا کہ اس میں ذرا امکان کم ہے لیکن پھر بھی گنجائش تو باقی ہوگی. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بھی گنجائش رہے گی. اس کی وجہ 2-3 ہیں. ایک تو یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں, یہاں پہ دونوں کینڈیڈیٹس موضوع ہیں. وہ اس میں حفیظ شیخ صاحب سے کچھ لوگوں کو نظریاتی اختلاف تھا, کچھ لوگ یوسف رضا گیلانی صاحب کو زبان دے چکے تھے تو انہوں نے مختلف ٹیکٹکس یوز کیے. اس میں بھی میرے خیال سے کوئی ایسے ہی ان انٹینشنل نہیں تھا, انٹینشنلی سب کے ضائع ہوئے ہیں ووٹ وہاں پہ بھی. ایک تو یہاں پہ میرے خیال سے کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے ووٹ ضائع کرنے کی, کیونکہ جو لوگ ہیں سامنے سب کے یا تو وہ ووٹ کریں گے صادق سنجانی صاحب کو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو. پھر کینڈیڈیٹ بھی دونوں ایسے ہیں کہ اس پہ ووٹ ضائع کرنے والی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ٹوٹے گا, کیونکہ جو سینٹ کے امیدوار ہوتے ہیں, جو سینٹ کے ممبران ہوتے ہیں, وہ ذرا زیادہ میرے خیال سے, کیونکہ اپر ہاؤس کے وہ ممبرز ہوتے ہیں وہ ذرا قومی اسمبلی کے میرے خیال سے ممبران سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کل ووٹ ضائع ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. مقابلہ تگڑا ہوگا, ووٹ ٹوٹیں گے ضرور, ظاہر سی بات ہے ایک نہیں جیتنا ہے. اگر نمبرز کی بات کریں تو 52 اور 48 ہے, کوئی 4 نمبرز کا فرق ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر نمبر ٹوٹتے ہیں تو وہ ووٹ دیں گے. میرا نہیں خیال کہ کہیں ووٹ ضائع ہونے کا کوئی امکان ہوگا. جی علی, اگر کوئی امیدوار اکثریت حاصل نہ کر سکا تو پھر کیا صدر مملکت جو ہے وہ 12 مارچ کے اجلاس کے لیے کسی ایک سینیٹر کو صدر نقش کے طور پر سامنے لائیں گے؟ پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے, جو قواعد ہیں اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک 51 ووٹ یعنی آدھا سینٹ پلس 1 ووٹ کوئی امیدوار حاصل نہیں کرتا تو اس وقت تک جو ہے یہ انتخاب کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. اور یہ اب جب اگر کل جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی امیدوار 51 ووٹ نہیں حاصل کر پاتا تو یہ انتخاب جو ہے وہ دوبارہ ہونا ہے. اور اس وقت تک جو ہے وہ یہ انتخاب جو ہے وہ کسی بھی سینیٹر کو جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کو جیسے کل کا جو سینٹ کا انتخاب ہوگا وہ بھی کوئی ایک سینیٹر جو ہے اس کو پریزائڈ کریں گے اس سیشن کو, اور یہ صدر مملکت کا پروگریٹو ہے کہ وہ کسی سینیٹر کو بھی اس کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ علی فرقان, فیاض محمود, فرید کاکڑ, میرے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. کل انتظار کر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا وقت ہے اور مارکہ ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن اور حکومتی جماعت میں سے کون جیت سکتا ہے, اتحاد کس کا سامنے آتا ہے. پرائم منسٹر کے لیے یہ بہت بڑی جنگ ہے. اگر وہ کل الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مزید وہ اعتماد کے ساتھ حکومت کو جاری رکھ سکیں گے اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جو ہے وہ جو جیت کی ایک خوشی ہے وہ کم ہو جائے گی. مزید بھی آپ کو کل سینٹ اجلاس کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے اسما نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.